حكم الله. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ شروع اللہ کے عظیم ذاتی نام سے جو نہ صرف ہمارے ایمان کو مضبوط بناتا ہے بلکہ مشکلات کا حل بھی ہے۔ اللہ لفظ کا مفہوم، فضائل، ڈیلی لائف میں اس کی برکات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں احمد چراہی۔ السلام علیکم احمد بھائی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمزہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم۔ احمد، اللہ لفظ کا مطلب کیا ہے؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ نہ کوئی مثال کا احتمال، یہ ہے میرے رب کا ذاتی نام اللہ۔ حمزہ، میں تو کہتا ہوں کہ اس نام کو، اللہ کے اس لفظ کو کسی ڈیفائن کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وحدانیت اور یکتا ہونا ہی اس نام کی پہچان ہے۔ اس نام کی یونیکنیس ہی اس کا تعارف ہے اور ڈیفائن ہے۔ لیکن محدثین اور قارئین نے اللہ کے اس لفظ کو الہ کے کانٹیکس میں بیان کیا، یعنی وہ واحد و یکتا ہستی جو سارے کمالات کی مالک ہے اور صرف عبادت کے لائق ہے۔ کیا اللہ کا لفظ قرآن پاک میں بھی آیا ہے؟ جی بالکل، اللہ کا لفظ تقریباً 2700 دفعہ، 2699 دفعہ قرآن پاک میں آیا ہے، اور سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ کو اس نام سے مخاطب کیا اور پکارا ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ احمد، اس نام کے فضائل اور ہماری ڈیلی لائف میں برکات پر تفصیلاً روشنی ڈالیں۔ اس کی اہمیت اور وقار اور برکات اگر بیان کی جائیں تو شاید ساری دنیا کے درخت اور سمندر اگر قلم اور سیاہیاں بن جائیں تو شاید نہ بیان ہو سکے۔ لیکن ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس نام کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ مجھے یاد کرتے ہیں اور میرے نام اللہ سے مجھے پکارتے ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں۔ جو لوگ مجھے میرے نام اللہ سے پکارتے ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں۔ اور ساتھ میں اضافہ کرتا چلوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریائے نیل کے کنارے پر تھے اور رستہ نہیں بن رہا تھا پانی کا، تو اس وقت انہوں نے لفظ اللہ پکارا، اور اللہ لفظ پکار کے اپنے عصا کو پانی پہ مارا اور رستہ بن گیا۔ اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ روزمرہ زندگی میں ہم اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں، اللہ کے اس ذکر سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جو بندہ صبح اٹھنے کے بعد، آپ کہہ لیں کہ فجر کے وقت یا اٹھنے کے فوراً بعد لفظ اللہ کا ورد کرتا ہے، اس کے قلب کو سکون ملتا ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے، دل سے دنیا کی جو رغبت ہے وہ کم ہوتی ہے۔ اور جو شخص مشکلات میں لفظ حسبنا اللہ پڑھتا ہے، حسبنا اللہ، اس کی مشکلات اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے۔ اور خاص طور پہ جن لوگوں کو سوتے ہوئے ڈر لگتا ہے، نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، سکون کی نیند نہیں آتی، وہ لوگ سونے سے پہلے اگر ذکر اللہ کرتے ہوئے اپنی نیند کا آغاز کریں تو شاید ان کی نیند راحت والی ہو جائے، ان کی نیند میں سکون آ جاتا ہے، ڈر لگنا ختم ہو جاتا ہے۔